أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ اپنے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نویت سنت الاعتکاف۔ معزز سامعین کرام، یہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس کی آج 7 تاریخ ہے۔ ابتدا کے اندر چونکہ موسم کی وجہ سے چاند کے اندر تھوڑا سا اختلاف تھا، شہادت بھی موصول نہیں ہوئی تھی، جس کی بنیاد پر گزشتہ جمعے کے اندر میں یہ نہیں طے کر پایا کہ 6 تاریخ جو ہے اس مہینے کی جمعے سے پہلے جمعرات کو پڑ جائے گی، چونکہ 6 تاریخ جو ہے یہ رجب المرجب کی وہ تاریخ ہے کہ جس دن پورے ہندوستان کے اندر بلکہ ہندوستان سے باہر بھی بہت سارے ملکوں کے اندر بہت سارے لوگ عطائے رسول خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وصال ہے، اور 6 تاریخ جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں اہل سنت والجماعت خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ چونکہ آپ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑی شہرت رکھتے ہیں، اور اولیاء کرام کے اندر جو ہے آپ کو ایک امتیازی مقام حاصل ہے، اس لیے اہل سنت والجماعت آپ کو جو ہے وہ 6 تاریخ کے اندر جو ہے وہ ضرور یاد رکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ہندوستان کے طول و عرض سے اجمیر شریف پہنچتے بھی ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں اپنے گھروں کے اندر ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو یہ 6 تاریخ جو تھی، چونکہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ابتدا کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ اختلاف رہا، اس بنیاد پر جو ہے وہ کل 6 تاریخ ہو گئی۔ گزشتہ جمعے مجھے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے گفتگو کرنا تھی، بہرحال آج میں نے ارادہ کیا اور من بنایا کہ ہم اولیاء کرام کے تعلق سے اور خاص طور سے عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تھوڑی سی آپ لوگوں سے گفتگو کریں۔ اس لیے میں نے قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی
ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ یہ مسلم حقیقت ہے اور یہ بات سچائی پر مبنی ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہے کہ سچے لوگ جو ہیں، متقین، وہ لوگ ہیں جن کو ہم اولیاء کرام کہتے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کا ذکر بھی کیا ہے، اور اس طریقے سے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف و توصیف کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، وہ کوئی حزن و ملال کا شکار نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ اولیاء کرام ہوں، متقین ہوں، یہ سب اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور اللہ کے مقرب بندوں کا معاملہ بڑا عظیم ہے، بڑا ان کا مرتبہ اللہ نے اونچا رکھا ہے۔ اولیاء کرام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، ان کو مقام خاص حاصل ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو ان کی محبت دنیا والوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے، ساری دنیا ان سے محبت کرنے لگتی ہے، ساتھ ساتھ میں رب تبارک و تعالیٰ ان کو وہ مقام و مرتبہ دے دیتا ہے، وہ طاقت دے دیتا ہے کہ جس طاقت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، ہم اس طاقت کا تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنی طاقت اور کتنا ان کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث بالکل صاف صاف جو ہے وہ اولیاء کرام کے مقام و مرتبے کو جو ہے اور جو ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت ان کو دیتا ہے، اس کے تعلق سے جو ہے وہ حدیث قدسی ہے جس کو مشکات شریف کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ کسی بھی چیز کے ذریعے سے میرا مقام، میرا مرتبہ، یعنی میرے نزدیک اس کا وہ مرتبہ نہیں ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کے ذریعے سے میرا قرب جو ہے حاصل نہیں کر سکتا ہے جتنا فرائض کے ذریعے سے میرا وہ قرب حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بنا دے، قریبی بنا دے، سوائے فرائض کے۔ یعنی فرائض جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو بندوں کے اوپر فرض کیا ہے، جو فرائض ہیں، تو ان فرائض کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بندہ بہت قرب حاصل کر لیتا ہے، بڑا قریبی ہو جاتا ہے۔ اور آگے ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے بھی میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے حَتَّى أَحْبَبْتُهُ، کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یعنی فرائض کے ذریعے سے تو اتنا مقام اور مرتبہ اس کو مل جاتا ہے، اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ اتنا قرب کسی دوسری عبادت کے ذریعے سے، دوسرے کسی اور طریقے سے اتنا قرب جو ہے کوئی بندہ اللہ کا حاصل نہیں کر سکتا ہے جتنا فرائض کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ نوافل کے ذریعے سے کثرت عبادت اور نوافل کی کثرت کی بنیاد پر جو ہے
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا اتنا قرب عطا فرما دیتا ہے جو نوافل کی کثرت کرتا ہے، عبادت کی کثرت کرتا ہے، حتی احببتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر آگے ہے فَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی ایک حدیث ہوتی ہے جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوتا ہے، فرمان ہوتا ہے۔ یہ آپ کا کوئی فعل ہوتا ہے، آپ نے کوئی کام کیا، کچھ فرمایا تو اس کو ہم حدیث بولتے ہیں، لیکن حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ کلام اللہ کا ہو لیکن اس کو بیان جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، اس کو حدیث قدسی بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی جس کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، جو میرا محبوب بن جاتا ہے، میرا قرب اس کو عطا ہو جاتا ہے، تو میں اس کو اتنا اپنا خاص بنا لیتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پوری حدیث ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے کوئی چیز۔ اور فرماتا ہے کہ میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو میں ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ بھی اپنی دے دیتا ہوں۔ تو یہ پورے حدیث قدسی تھی جس کے اندر صاف صاف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ والوں کی طاقت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ والے جو میرے محبوب بن جاتے ہیں، جن کو میرا قرب عطا ہو جاتا ہے، تو میں ان کے اندر جو ہے اپنی طاقت کی جلوہ گری جو ہے ڈال دیتا ہوں۔ بظاہر ہاتھ پیر ان کے ہوتے ہیں، بولنا ان کا ہوتا ہے، لیکن طاقت جو ہے رب کی ہوتی ہے۔ بظاہر ہاتھ ان کے ہوتے ہیں لیکن اس میں طاقت رب کی ہوتی ہے۔ بظاہر کان ان کے ہوتے ہیں لیکن اس میں طاقت جو ہے، یا کہہ لیجیے سننا جو ہے وہ رب کا ہوتا ہے۔ بظاہر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، انسان کی ہوتی ہیں، لیکن دیکھنا رب کا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت فرما لیتا ہے، جس کو محبوب بنا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ مقام و مرتبہ جو ہے وہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے آپ حضرت غریب نواز، چونکہ آج میں نے جیسا کہ ابھی کہا کہ مجھے آج تھوڑی سی گفتگو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کرنی ہے۔ ویسے تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کرنے کے لیے بہت وقت کی ضرورت ہے، ایک بہت لمبی تقریر کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے حالات کو بیان کیا جائے، آپ کی کرامتوں کو بیان کیا جائے، آپ کے زہد و تقوی کو اور آپ کی تعلیم کو اور آپ کے علم کے تعلق سے اگر گفتگو کی جائے تو ایک بڑی لمبی تقریر کی ضرورت ہے، بہت وقت کی ضرورت ہے۔ لیکن تھوڑے سے وقت کے اندر جو میں نے جیسا ابھی کہا کہ بظاہر اعضاء انسان کے ہوتے ہیں لیکن اس میں طاقت رب کی ہوتی ہے۔ حضرت غریب نواز کے تعلق سے ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان تشریف لائے تو یہاں پر ظاہر بات ہے ہر طرف کفر اور شرک کا ماحول تھا، اور جو علاقہ جس کو ہم اجمیر شریف کہتے ہیں، راجستھان وغیرہ، وہ تو پورا علاقہ جو ہے وہ کفر و شرک سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اور ان بتوں کو آپ دیکھتے ہیں آج بھی جو ہے کیسے پوجا جاتا ہے، ان کے اوپر دودھ چڑھانا، ان کے سامنے کھانے رکھنا جیسے کہ ان کو کھانا کھلانے جا رہے ہیں، دودھ پلانے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے
غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان کے اندر آئے تو ایسا ہوا اتفاق سے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے اور اسی راستے پر ایک مندر تھا. بہت سارے غیر مسلم مندر کے اندر جاتے تھے، دودھ چڑھاتے تھے، پتھر کے اوپر ڈالتے تھے، کھانے لے جاتے تھے، وہ چڑھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے تھے. آپ نے مندر کے اندر کیا دیکھا؟ ایک لڑکی تھی، ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، اور وہ ایک مورتی کے سامنے کھڑے ہوئے یہ فریاد کر رہی تھی، یہ منت کر رہی تھی کہ میرے بھگوان، یہ میں دودھ لے کر تمہارے لیے آئی ہوں، اس کو آپ پی لیجئے. وہ بار بار دودھ پلانے کے لیے اصرار کر رہی تھی مورتی کے سامنے کہ اے بھگوان، میں تمہارے لیے دودھ لے کر آئی ہوں، آپ اس کو پی لیجئے. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لڑکی دیر سے بار بار اصرار کر رہی ہے، اس مورتی کو دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ دودھ نہیں پی رہا ہے. تو چونکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کے اندر بھیجا ہی اس لیے تھا کہ ان کفر و شرک کے دلدل میں دھسے ہوئے لوگوں کو اسلام کے دامن سے وابستہ کیا جائے اور ان کے کفریہ عقیدے کو توڑا جائے، تو آپ نے جو ہے جب یہ دیکھا تو آپ جو ہے وہ مندر کے اندر گھس گئے، داخل ہو گئے، اور دیکھا کہ وہ بچی برابر بار بار اصرار کر رہی ہے، دودھ پلانے کے لیے مورتی سے کہہ رہی ہے، بت کے سامنے گڑ گڑا رہی ہے، لیکن بھلا وہ پتھر کی مورتی بے جان وہ کیسے دودھ پی سکتی تھی؟ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جانے کے بعد میں اس بت کو جو ہے آپ نے مخاطب کر کے کہا، ابے پیتا کیوں نہیں ہے؟ تجھ سے بچی جو ہے بار بار اصرار کر رہی ہے، تجھے پلانے کی کوشش کر رہی ہے اور تو پینا نہیں چاہتا ہے. اتنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو وہ پتھر کی مورتی جو ہے وہ فوراً اپنا منہ کھول دیتی ہے، اور وہ ان کے ہاتھ جو پتھر کے ہاتھ تھے وہ ہاتھ جو ہے حرکت کے اندر آ جاتے ہیں، اور وہ اس کٹورے کو، اس پیالے کو جس لڑکی اپنے ہاتھوں کے اندر لیے ہوئے تھی اس کو پکڑنے کے بعد میں وہ خود ہی اپنے منہ کے اندر ڈال لیتا ہے. وہ سارا کا سارا دودھ جو ہے وہ بت پی جاتا ہے. لڑکی بڑی خوش ہو جاتی ہے کہ ہمارے بھگوان نے ہمارا دودھ پی لیا، ہماری منت قبول ہو گئی. واپس چلی آئی، خوش تھی، اپنے باپ سے کہا کہ ہمارا دودھ پی لیا. کہ کس نے پی لیا؟ تو کہا کہ وہی ہمارے بھگوان نے ہمارا دودھ پی لیا، میں نے دودھ ان کو پلا دیا. تو وہ تو پہلے دودھ پلانے نہیں جاتا تھا، وہ تو صرف چڑھانے کے لیے جاتا تھا. تو اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے، میں تو دودھ چڑھانے جاتا ہوں، وہ بات اور ہے میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ میں بھگوان کو دودھ پلانے جا رہا ہوں، لیکن میں تو پتھر کے اوپر صرف ڈالتا تھا، بہاتا تھا، لیکن یہ تو کہہ رہی ہے میں اس کو پلا کر آئی ہوں. تو اور بھی کچھ لوگوں نے سنا، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے کہ لڑکی کیسی باتیں کر رہی ہے کہ میں نے مورتی کو دودھ پلایا ہے یا بھگوان نے ہمارا دودھ پی لیا. بہت سارے لوگوں تک معاملہ پہنچ گیا تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. بہرحال تو پھر اس لڑکی سے یہ کہا گیا کہ واقعی تمہارا دودھ بھگوان نے پیا؟ اس نے کہا پیا ہے. تو کہا کہ چلو پھر دوبارہ بھگوان کو دودھ پلا کر آتے ہیں. تو بہت سارے لوگ جو ہے پھر اس لڑکی کو ساتھ میں لے کر اور دودھ لے کر ایک کٹورے کے اندر، ایک پیالے کے اندر لے کر گئے اور کہا کہ جاؤ اپنے بھگوان کو دودھ پلاؤ جا کر. اور وہ لوگ جو ہے کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں کیسے جو ہے یہ دودھ پلاتی ہے، کیسے جو ہے وہ دودھ پیتا ہے ہمارا بھگوان، جو پتھر کی بے جان مورتی ہے، کس طریقے سے دودھ جو ہے وہ پیتی ہے. پھر وہ اس نے جو ہے بت کے سامنے کھڑے ہو کر جا کر اصرار کرنا شروع کر دیا دودھ کے لیے. جو ہے پھر وہ کہنے لگی کہ آپ دودھ پی لیجئے، میں آپ کے لیے دودھ لے کر آئی ہوں، یہ دودھ تناول کر لیجئے. بہرحال وہ پھر اصرار کرنے لگی. جب کافی دیر ہو گئی اور اس نے منہ نہیں کھولا، اس نے دودھ پینے کی کوشش نہیں کری، تو پھر لڑکی نے کہا
کہ پیتا ہے کہ نہیں پیتا ہے، نہیں کل والے فقیر کو ابھی بلاؤں گی۔ جب اتنا سنا اس بت نے تو پھر اس بت نے جو ہے وہ منہ کھول دیا، اور منہ کھولنے کے بعد میں پھر اس لڑکی نے اس بت کو جو ہے وہ دودھ پلا دیا۔ تو اب وہ سارے کے سارے جو ہے غیر مسلم وہ سوچنے لگے کہ یار یہ تو بات صحیح ہے کہ اس نے دودھ پی لیا، لیکن اس نے جو یہ کہا کہ کل والے فقیر کو اگر دودھ نہیں پیتا ہے تو کل والے فقیر کو بلاؤں گی، بابا کو بلاؤں گی، تو وہ کون فقیر ہے؟ پھر اس بچی سے پوچھا کہ وہ کون بابا تھے، وہ کون فقیر ہیں کہ جس کا تو نے نام لیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ آپ جانتے نہیں ہیں جو ادھر سے نکلتے ہیں ہر روز، آپ لوگوں نے بھی ان کو دیکھا ہے، وہ ادھر سے اکثر نکلتے ہیں۔ تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ وہی بابا جن کو عطا رسول خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ غیر مسلم ان کے پاس پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد میں کہا کہ آپ نے کیسے اس بے جان مورتی کو دودھ پلا دیا؟ وہ تو بے جان مورتی ہے، پتھر کی مورتی ہے، ہم تو نہ جانے کتنی مدت سے دودھ چڑھاتے چلے آئے لیکن کبھی بھی اس نے دودھ نہیں پیا، آپ نے کیسے اس کو دودھ پلا دیا؟ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرے اسلام کی طاقت ہے، یہ میرے اللہ کا کمال ہے، یہ میرے رب کی طاقت ہے، اور یہ اسلام کی قوت ہے، یہ اسلام کی سچائی ہے کہ وہ رب جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، جس نے ان پتھروں کو بھی بنایا ہے، تو وہ چاہے کیوں نہیں پتھر دودھ پی سکتے ہیں۔